الله الرحمن الرحيم. فإن قال لأمته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تؤتق تفريق لكون كلمة ما أمة لأن المعنى حينئذ إن كان جميع ما في بطنك غلاما فأنت حرة ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في بطنها غلاما وبعضه جارية فلم يوجد الشرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة أمرا بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن لأن نقول بناء الأمر على التيسر ينافي ذلك. اچھا اب فَإِنْ قَالَ ایک مولا جو ہے اس کی لونڈی ہے وہ لونڈی سے کہتا ہے کہ ان کا نما فی بطن کی غلامن فانت حرتن، تو اب یہ ما فی بطن کے ما، یہ ما عموم کے لیے ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کانا جمیع ما فی بطن کی غلامن فانت حرتن، لیکن جمیع ما فی بطن کی سے یہ مطلب نہیں کہ آنتڑیاں اور وغیرہ سارے یہ مراد ہوں، وہ تو ممکن نہیں ہے نا، پیٹ میں تو آنتڑیاں بھی ہے نا، معدہ بھی ہے، اعضاء بھی ہیں، اس لیے یہ ما کا عموم جو ہے یہ لیتا ہے کس میں؟ ہمیشہ یاد رکھو عموم جو ہوتا ہے کسی کلمے کا وہ دائرہ امکان کے اندر ہوتا ہے، جو اس کلمے سے مراد لینا ممکن ہو اسی میں عموم ہوتا ہے. تو آنتڑیاں تو پہلے سے موجود ہے نا، وہ تو خدا نے پہلے سے بنائی جب سے وہ لونڈی کا بدن ہے، اس لیے وہ مراد نہیں ہے. فولدت غلاما وجاریۃ لم تؤتق، اب ایک بچہ پیدا ہوا ایک بچی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں اب آزاد نہیں ہوگی. شارح فرماتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہ تفریع لکون کلمت ما عامتاً، عموم ما کے اوپر یہ تفریع ہے کہ لأن المعنى حينئذ ان كان جميع ما في بطنك غلاما فأنت حرة، یہ مطلب ہے. اور ولم يكن كذلك، ایسا ہوا تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو بل كان بعض ما في بطنها غلاما، ہاں وبعضه جاریۃ فلم يوجد الشرط، تو اب وہ شرط تو نہیں پائی گئی، تو جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی لہذا آزاد نہیں ہو. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ تم کہتے ہو کہ اچھا ما عموم کے لیے آتا ہے، تو جب ما عموم کے لیے ہے، جیسے یہاں تم نے اس کی مثال بھی دی مسئلہ فقہیہ سے، تو پھر تو قرآن عظیم میں یہ بھی آتا ہے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤُوا مَا، تو ما کا ترجمہ تم کیا کرتے ہو؟ جمی، عموم کے لیے نا، تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ فَاقْرَؤُوا جَمِيعًا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو اب جو حافظ ہے اس کو قرآن یاد ہے، اس کے لیے تو سارا قرآن پڑھنا آسان ہے نا، تو لہذا وہ سارا قرآن ہاں اس کے اوپر واجب ہو جائے. فقرؤ امر ہے وجوب کے لیے، تو ایک نماز کے اندر سارے قرآن کو پڑھنا واجب ہو گیا، کیونکہ ما عموم کے لیے مانتے ہو تو ایسا ہے سارے قرآن کا پڑھنا نماز میں واجب ہے نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں، سوال کو نقل کر کے جواب دیتے ہیں، کہتے لا یقال، سوال میں یہ نہ کہا جائے کہ فحینئذ ینبغی ان یجب قراءۃ جمیع ما تیسر من القرآن فی الصلاۃ عملا بقوله تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. کیوں؟ کہتے لأننا نقول، اس سے جواب دیتے ہیں ہاں، کہتے دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے
یہ فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر، ماں کے لیے گویا کہ ماں اگر موصولہ ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا صلہ کیا ہے؟ تیسر۔ فقرؤوا الذی تیسر من القرآن، تو صرف یہ تو نہیں کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ فقرؤوا جمیع القرآن، فقرؤوا ما فی القرآن، یہ کہا ہے؟ کیا کہا؟ ما تیسر۔ تو ما بے شک عموم کے لیے ہے، لیکن عموم کے لیے گویا کہ بنیاد کس چیز کو رکھ دیا؟ تیسر کو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد رکھی کس چیز پر؟ تیسر پر۔ تو جب تیسر پر بنیاد ہے تو اب دیکھو یسر جو ہے یہ پہلے ملحوظ ہوگا، قرات بعد میں ہوگی، فقرؤوا قرات بعد میں ہوگی کہ بھئی کون کون سی چیز میرے لیے پڑھنا آسان ہے، تو میں آئیے، کیونکہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے یسر پر رکھ دیا۔ تو ایسا تو نہ ہو کہ ماں کا عموم آپ ایسا کریں کہ اس میں سرے سے یسر کوئی تباہ کر دیں۔ اب حافظ صاحب کو آپ کہتے ہیں پورا قرآن پڑھنا یہ یسر ہے، یا آپ کو 15 سورتیں یاد ہے تو آپ کہیں کہ بھئی 15 سورتیں پڑھنی پڑیں گی، یہ یسر ہے۔ یا بقرہ کسی کو یاد ہے تو آپ کہیں کہ سارا بقرہ پڑھنا پڑے گا، یہ یسر ہے۔ تو ایسا عموم اگر ماں میں تم کرتے ہو کہ سرے سے اس بنیاد کو ہی ختم کرتے ہو، یہ تو یسر نہیں ہے، حالانکہ یہاں بنیادی چیز کیا ہے؟ یسر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو لأننا نقول بناء الامر علی التیسر ینافی ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بنیاد رکھی ہے کس پر؟ تیسر پر۔ تو جب بنیاد تیسر پر رکھی ہے تو اب یہاں پر اگر ماں کو تم عموم پر رکھتے ہو کہ وہ سارا قرآن پڑھنا پڑے گا، حافظ کو کہیں 15 سورتوں کو والے کے آپ کہیں کہ 15 کے 15 پڑھنی پڑے گی، بقرے والے کو کہیں کہ بقرہ سارا پڑھنا پڑے گا، تو یہ تو تم نے اس جو مبنا تھا نا اس کو تباہ کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، یسر کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ آج ہمیں اچھا وما یجیء بمعنی من مجازن، چلیے وما يجيء بمعنى من مجازا كقوله تعالى والسماء وما بناها ولم يتعرض لمثل ذلك في من على ما ذكرت بقلته ويدخل في صفات من يأكل أيضا تقول ما زيد فجوابه الكريم وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من الطيبات لكم وكل للإحاطة على سبيل الأفراد أي جعل كل فرد كان افراد على سبيل الافراد على سبيل الإفراد أي جعل كل فرد كان ليس معه غيره كأن ليس معه غيره فهذا يسمى عموم الأفراد وهي تسهم الأسماء فتؤمها أي تدخل على الأسماء فتؤمها دون الأفعال لأنها لازمة الإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا اسما فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق يحنس بتزوج كل امرأة ولا يقع الطلاق على امرأة واحدة مرتين ولما كانت كلمة كل بعموم مدخولها فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده لأنه مدلولها لغة وإن دخلت على المؤنث أوجبت عموم أجزائه لأنه مدلولها عرفا ولهذا لو قال أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث وإن قال كل التطليقة يقع واحدة حتى فرقوا بين قولهم كل رمان معقول وكل رمان معقول في الصدق والكذب أي بالصدق الأول والكذب الثاني لأن معنى الأول كل فرد من الرمان مما يصلح أن يؤكل وهو صادق ومعنى الثاني كل أجزاء الرمان مما يؤكل وهو كاذب لأن القشر لا يؤكل قط۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ من کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جب من کے معنی میں آ جائے تو پھر مجاز ہوگا، کیونکہ پہلے پڑھ چکے آپ کہ ماں جو ہے یہ
لا یعقل کے لیے ہے، اور من ذوی العقول کے لیے ہے۔ تو اب من جب ذوی العقول کے لیے ہے اور یہ ما اس کے معنی میں آ جائے تو مجاز ہو گیا نا۔ مثال دیتے ہیں جیسے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی استعمال کیا، والسماء وما بناہا، یعنی ومن بناہا، ما بمانا من ہے یہاں پر تو مجاز ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذَلِكَ فِي من، ہاں من کے متعلق نہیں بتایا کہ بھئی یہ من بھی تو کبھی کبھی ما کے معنی میں مجازن آتا ہے، ہاں کہتے اس لیے کہ من کا استعمال بمعنی ما یہ قلیل ہے، سمجھ میں آئیے، تو اس لیے تصریح اس کے اوپر نہیں کی، اور ما کا جو کہہ دیا تو سمجھو من کو اس کے اوپر قیاس کر لو نا کہ ہوتا ہے استعمال، من کا استعمال بھی ما کے معنی میں ہوتا ہے، ہاں لیکن چونکہ قلیل ہے اس لیے تصریح اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلْ أَيْضًا، اور یہ ما جو ہے نا یہ من یعقل کے صفات میں بھی داخل ہو جاتا ہے، من یعقل کی، جیسے دیکھو آپ کہیں کہ ما زید، ما زید، اب ما زید جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کی کیا صفت ہے بھائی، زید کی، تو زید تو من یعقل ہے نا، لیکن ما جو ہے وہ من یعقل کے صفت کے طلب کے لیے آ گیا ہے، سنائیے، تو اب جواب کیا دے گا، الکریم، تو یہ کریم جو ہے یہ صفات من یعقل میں سے ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ فانکحوا ما طاب لکم ای الطیبات لکم، ما طاب، تو ما طاب سے ڈنگر تو مراد نہیں ہے نا، ڈنگروں سے تو نکاح نہیں ہوتا، ذوی العقول، سمجھ میں آئیے، تو یہ جو ما طابہ ہے، طابہ ساتھ ملا کے تو ما طابہ دونوں کے معنی کیا ہو جائیں گے، الطیبات، عائشہ میں۔ اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی ما اور من کی، اب کل کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكُلْ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ، کل احاطہ کے لیے آتا ہے اپنے مدخول کے احاطے کے لیے، لیکن کیسے احاطہ، ایک احاطہ ہوتا ہے علی سبیل الاجتماع، جیسے لفظ جمی میں ہے، لفظ جمی میں، اور ایک احاطہ ہوتا ہے علی سبیل الافراد، کہ ایک ایک کر کے احاطہ کر لیا جاتا ہے، سنائیے، علی سبیل الافراد احاطہ ہے، کیا مطلب، جعل کل فرد کأن لیس معہ غیرہ، کہ ہر فرد کو آپ لے لیتے ہیں لیکن ہر فرد کو مستقل سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بنسبت غیر کے ہے، غیر کی طرف اس کی نسبت معتبر نہیں ہوتی، کأن لیس معہ غیرہ، مستقلاً ہر فرد کے اوپر اس کا احاطہ ہوتا ہے اور دوسرے کے بنسبت نہیں۔ آئیے میں فہذا یسمى عموم الافراد، تو اس کو کیا کہتے ہیں، افرادی عموم، سمجھ میں آئیے، ایک ہوتا ہے نا اجتماعی عموم، جیسے جمی کے لفظ میں اجتماعی عموم، اور ایک ہے افرادی عموم، کہ ہر فرد کو وہ محیط ہے، وہ شامل ہے، لیکن اعلی سبیل الاستقلال، ہر فرد کو اعلی سبیل الاستقلال وہ محیط ہے۔ عائشہ میں
وہی تصحب الاسماء فتعمها، یہ جو کل ہے یہ گویا کہ داخل ہو جاتا ہے کس پر؟ اسماء پر. تصحب یعنی تدخل، اسماء پر داخل ہوتا ہے، تو جب اسماء پر داخل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فتعمها، اس اسم کو پھر عام کر دیتا ہے. یعنی شارح تفسیر کرتے ہیں کہ اے تدخل علی الاسماء، دیکھو تصحب کا ترجمہ کیا کر دیا؟ تدخل، اسماء پر داخل ہوتا ہے. فتعمها، لہذا ان اسماء میں عموم پیدا کرتا ہے، ان کو شامل ہو جاتا ہے. یعنی اس اسم میں عموم پیدا کر دیتا ہے. دون الافعال، افعال پر داخل نہیں ہوتا کل. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ لأنها لازمۃ الاضافۃ، کل جو ہے یہ تو لازم الاضافت ہے، تو یہ جس پر داخل ہوگا وہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ تو فعل نہیں بنتا. عائشہ میں والمضاف الیہ لا یکون الا اسما، وہ تو اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ داخل کس پر ہوتا ہے؟ اسماء پر. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. فَإِنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، کسی مرد نے یہ قسم اٹھائی کہ کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، تو اب یہ کل امرأۃ پر داخل ہو گیا، اسم ہے، لیکن امرأۃ میں اس کل نے عموم پیدا کر دیا. کون سا عموم؟ وہ عموم افرادی کہ ہر فرد امرأۃن کا جس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے نا، امرأۃن کا ہر فرد، جب میں نکاح کروں گا تو اسے طلاق. تو اب دیکھو امرأۃن تو ویسے مفرد کا صیغہ ہے، ایک عورت پر اس کا اطلاق ہوتا تھا. علی سبیل الافراد 10 15 20 کے اوپر علی سبیل البدلیت، سمجھ آئیے، اب عام ہو گیا معاملہ. لیکن ویسے اگر آپ کہتے ہیں کہ امراتن جات امراتن، تو کیا مطلب ہوتا؟ ایک معین عورت مراد ہوتی، جات امراتن اگرچہ نکرہ ہے لیکن جات کے قرینے سے متعین ہو جاتی. لیکن جب کل اس کے اوپر داخل ہو گیا تو اب اس نے عموم افرادی پیدا کر دیا. لہذا پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ یحنس بتزوج کل امرأۃ، جس بھی عورت کے ساتھ یہ نکاح کرے گا نا بس یہ حانس ہو جائے گا. عائشہ میں تو مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرے گا حانس ہوگا، جس عورت سے نکاح کرے گا حانس ہوگا. حانس ہو گیا مطلب یعنی فہی طالق، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. حنس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اس کو طلاق ہو جائے گی. جس سے بھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی، جس سے بھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی، جس سے بھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی. البتہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی عورت سے نکاح کر دیا اس کو طلاق ہو گئی ہے نا، تو ہو گئی. لیکن اب اگر وہ عدت گزر جائے اور اسی عورت کے ساتھ یہ دوبارہ نکاح کر لے تو پھر طلاق نہیں ہوگی، ایک ایک مرتبہ ایک ایک کو طلاق پڑے گی. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ، ایک عورت کے اوپر 2 مرتبہ طلاق نہیں پڑے گی. اگر دوبارہ اس نے پھر عدت کے بعد نکاح کر لیا تو اب طلاق نہیں پڑے گی. اچھا اب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍّ لِعُمُومِ مَدْخُولِهَا، سمجھئیے یہ کل والا کلمہ ہے
یہ اس نے اپنے مدخول میں عموم پیدا کر دیا نا. تو فَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُنَكَّرِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَفْرَادِهِ، اگر اس میں نکرہ پر داخل ہو گیا تو اس کے افراد میں عموم پیدا کر دے گا. نکرہ کے افراد میں، جیسے کل امراتن میں دیکھو افراد میں عموم پیدا کر دیا. لِأَنَّهُ مَدْلُولُهَا لُغَةً، کیونکہ یہی عموم جو افراد میں عموم پیدا کرتا نا، یہ کل کا مدلول لغوی ہے. کل کا مدلول اچھا تو وہاں وہ کر دے گا. وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَجْزَائِهِ، اور اگر معرفہ پر داخل ہو گیا تو وہاں کون سا عموم پیدا کرے گا؟ اس معرفے کے اجزاء میں عموم پیدا کر، افراد میں نہیں. افراد میں نہیں، افراد میں کب عموم پیدا کرے گا؟ جب نکرہ پر ہو. جب معرفے داخل ہوگا تو اس کے معرفے کے اجزاء کے اندر عموم پیدا کر دے گا. مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے لِأَنَّهُ مدلولها عرفاً، کہتے یہ جو معرفے پر داخل ہو جائے اور اس کے اجزاء میں عموم پیدا کرتا ہے، یہ اس کا عرفی مدلول ہے. کل کا استعمال عرف میں جو ہوتا ہے تو نکرہ معرفہ پر ہو جائے تو عموم فی الاجزاء ہوتا ہے مراد، یہ اس کا عرفی مدلول ہے. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، دیکھو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ انت طالق کل تطلیقۃ، اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے کہ انت طالق کل تطلیقۃ، تو کل کس کے اوپر داخل ہو گیا؟ نکرہ پر. کل تطلیقۃ، تو کل طلاق کتنے ہیں؟ بس 3 واقع ہو گئی. افراد میں عموم ہے نا، تو طلاق تطلیقتن کے افراد کتنے ہیں؟ 3، لہذا ہو گیا کام برابر ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں یقع الثلاث. وَإِن قَالَ كُلَّ التَّطْلِيقَةِ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ التَّطْلِيقَةِ، تو کل کس پر داخل ہوا؟ ہاں، لہذا اب طلاق ایک واقع ہو جائے گی لیکن بجمیع اجزائہی. تو جب ایک طلاق کے جمیع اجزاء جمع کرو گے تو کتنی طلاق بنے گی؟ ایک. لہذا طلاق ایک واقع ہو جائے گی. سمجھے یا قوا ہے. حتی فرقو، اس پر ایک تفریح اور بٹھاتے ہیں. کہتے فقہا نے پھر نکرہ اور معرفہ پر جب کل داخل ہوتا ہے نا، اس کے اندر فقہا نے ایک مثال دی ہے، وہاں صدق و کذب کے اعتبار سے فرق کیا ہے. کہتے دیکھو حتی فرقو بین قولہم کل رمان معقول، ایک قول یہ ہے کل رمان معقول، تو یہاں کل داخل ہے کس پر؟ نکرہ پر، تو عموم پیدا کرے گا کس میں؟ افراد میں. مطلب یہ ہے کہ کل افراد رمان معقول. تو ظاہر بات ہے کہ رمان کے وہ جمیع افراد جن میں کھانے کی صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ معقول ہے. تو یہ کلام تو سچا ہے، یہ کلام اچھا. لیکن اس رمان کو اب معرفہ کر دو، کل الرمان معقول. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک رمان، ایک انار کے جمیع اجزاء کیا ہیں؟ معقول ہے. ٹھیک ہے، غلط ہے نا؟ اس کے جمیع اجزاء تو عقل کے قابل نہیں ہے. اس کا قشر، وہ جو پوست ہے اس کا چھلکا، وہ لوگ کھاتے ہیں؟
اچھا اس کے اندر جو وہ پردے سے ہوتے ہیں دانوں کے اندر وہ لوگ کھاتے ہیں تو جمیع اجزاء تو بات غلط ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلا کلام سچا، دوسرا کلام جھوٹا. سمجھے؟ بالصدق والکذب اے بالصدق الاول وکذب الثانی، کہ پہلا کلام جھوٹا دوسرا سچا، پہلا سچا دوسرا جھوٹا. لأن معنى الأول كل فرد من الرمان مما يصلح أن يوكل وهو صادق، یہ تو سچا. لیکن ومعنى الثاني كل أجزاء الرمان مما يوكل وهو كاذب، تمام اجزاء تو. لأن القشر لا يوكل قط. اور آگے یہ چلو آگے پڑھو گے.